لیبیا کی سڑک کے کنارے ایک راز سے پردہ اٹھتا ہے۔ ایک صومالی عورت اور اس کے چھوٹے بچے یہاں 2 دنوں سے چھپے ہوئے تھے۔ بغیر خوراک اور پانی کے ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل تھا۔ نوجوان ہوں یا بزرگ، سب کو سمندر پار کرنے کی یہ سزا بھگتنی ہوتی ہے۔ ہر ایک ٹرک میں 50 تارکین وطن بند تھے، اور باہر روشنی کی جانب نکلنے والی یہ ایک حاملہ عورت، اس سفر نے اس کی تقریباً جان ہی لے لی۔ عبد الرحیم جو بیچ میں کھڑے دکھائی دے رہے ہیں، ان کو بھی یقین تھا کہ وہ مر جائیں گے۔ ہم نے بعد میں انہیں لیبیا کی ایک جیل میں دیکھا۔ میں نے اسمگل ہونے کے لیے $2600 ادا کیے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے کہ ہم کارگو ہیں۔ اسمگلروں نے ہم سے ہر قدم پر پیسے لیے۔ جب اتنے پیسے داؤ پر ہوں تو اسمگلر اپنی شناخت واضح کرنے سے کتراتے ہیں، تاہم ان میں سے ایک BBC کے ساتھ بات کرنے پر راضی ہوا۔ اس کاروبار کے باعث یہ لوگ دولت مند ہو گئے ہیں۔ اس کاروبار میں حیرت انگیز پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ ایک $30,000 کی کشتی اسمگلنگ کے لیے $100,000 تک کی فروخت کی جا سکتی ہے۔ کشتیاں مصر سے خریدی جاتی ہیں، ان کا معیار کم ہوتا ہے اور ہم ان میں 90 سے 100 مسافر فٹ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اپنی منزل تک پہنچ پائیں گے اور باقیوں کو موت نصیب ہوگی۔ لیکن کیا آپ کو اس بات کی فکر نہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مرتے ہیں؟ روانگی سے قبل تارکین وطن کو سب معلومات دی جاتی ہیں۔ اگر آپ کم قیمت ادا کریں گے تو آپ کو چھوٹی کشتی ملے گی، اگر آپ زیادہ دیں گے تو بڑی کشتی فراہم کی جائے گی۔ ہر جگہ اس زور و شور سے چلنے والے کاروبار کی علامتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، خصوصاً اس مردہ خانے میں۔ کئی سال ہوئے رمضان رجب کی بو محسوس کرنے کی حس ختم ہو چکی۔ اندر اب کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہی اور لاشیں گرمی میں سڑ رہی ہیں۔ ہم فکر مند ہیں کہ لاشوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے 20 لاشوں کو دفنایا۔ ہم نے انہیں سمندر سے جمع کیا تھا۔ کبھی کبھی ہمیں اس میں 1 ماہ بھی لگ جاتا ہے۔ لیبیا میں اسمگلنگ کا کاروبار کم از کم $150 ملین سالانہ تک کا ہے، اور ہر روز مزید تارکین وطن آتے ہیں۔ اور یہ ایک اور بھرا ہوا ٹرک آ گیا۔ لیبیا اب ایک عام ملک کے طور پر کام نہیں کرتا، تاہم ٹریفکنگ کے معاملے میں یہ بے مثال ہے۔ یہ اب افریقہ بلکہ پوری دنیا کی اسمگلنگ کی ریاست بن کر رہ گیا ہے۔